تو رات میں زوال نہیں ہوتا بھائی، رات میں نمازی پڑھیے۔ اچھا، زوال سے قرآن کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، لوگ قرآن بھی نہیں پڑھنے زوال کے ٹائم، زوال کا تعلق صرف سجدے سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ قرآن بھی پڑھ سکتے، سب کر سکتے، باقی صرف سجدہ نہیں کرنا، ورنہ شیطان کو خوش فہمی ہوتی، غلط فہمی ہوتی، وہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت میں سورج کی عبادت کرنے والے سورج کی عبادت ہے تو ان کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ یہ بھی اس وجہ سے سورج کی بات کرنے والا، دیکھیے سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو نکلنے تک عبادت کرتے ہیں، جب بیچ میں ہوتا کرتے، جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے ڈوبنے تک اس کے سامنے کھڑے ہوتے، پیلا جب ہو جاتا وہ ان کی فائدہ دیکھیے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب رحمت کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، رحمت دنیا کی، رحمت مرنے کے بعد قبر میں، رحمت اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں۔ تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے تینوں جگہ پر، اس دنیا میں، مرنے کے بعد قبر میں، اور آخرت کے اندر۔ آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے نبی مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3 میں فرما رکھا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ نیکوکاروں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ تو یہ قرآن رحمت ہے۔ آئیے پہلا مرحلہ رحمت کا، اس کا دنیا میں کیا رحمت ہے اس کی، اور یہ رحمت فضیلت ہے اس کی، یاد رکھیں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ آئیے پہلی رحمت دنیا کی کیا ہے؟ پہلا، جو شخص اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر یہ امید کرتے ہیں ہم گمراہ نہ ہوں، اور قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ کر فلاں کتاب پڑھو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی گواہی سب دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا یہ مت پڑھو اس سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کتاب پڑھو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لال پیلی ہری ادی نیلی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دور کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو اس سے۔ تو قرآن دیکھیے سب سے پہلے گمراہیوں سے حفاظت ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد امید ہی مت کیجیے کوئی کتاب دنیا کی ہدایت دے سکتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کریں گا، قرآن کی پیروی کریں گا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوں گا اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہوں گا۔ جو قرآن کی پیروی کریں گا، دیکھیں لفظ کیا، ہدایا، میری ہدایت پر عمل کریں گا جو قرآن ہے، فلا یضل، وہ کبھی ضلالت گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گا، ولا یشقا، اور کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوں گی جو میری ہدایت قرآن پر عمل کریں۔ اب قرآن پر عمل نہ کر کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت کر، پھر نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں، سوائے گمراہی کی کچھ نہیں آئیں گی پھر۔ تو جو میری ہدایت پر عمل کریں گا وہ گمراہ نہیں ہوں گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس پہ پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے، تم گمراہ نہیں ہوتے ہو۔ در حقیقت وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کے پڑھنے، اس کے قاری، اس کی تلاوت، اس پہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب قرآن ایک رسی ہے اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، کیا وہ شخص سے کبھی امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخص اس شخص کو کوئی کبھی زندگی میں گمراہ کر پائیں گا جو اللہ کی رسی کو تھامے ہو اپنے ہاتھ میں؟ اسی طرح دوسرا فائدہ دنیا کی زندگی میں قرآن سے کیا ہوگا؟ آئیے کہ زندگی جو ہے ہماری جو گزرتی ہے، یہ فتنوں سے اس میں حفاظت ہو جائیں گی۔ قرآن جو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرو، یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ گویا دجال دنیا بننے سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ تو جب سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہیں، تو باقی چھوٹے موٹے فتنوں کا تو معاملہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہوگا پھر۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئیں گا وہ دجال کا ہے۔ جب دجال کے فتنے سے صرف سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو دیگر فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن ہے، چھوٹے موٹے ہیں وہ تو اس کے مقابلے میں۔ تو قرآن جو شخص پڑھتا ہے دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ دنیاوی، آئیے آفات سماوی، بلاؤں، مصیبتوں، زلزلوں سے اور باڑھ سے، ایسی قسم کی اور قحط سالی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، اچانک بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، تیز آندھیاں چلنے لگی اور بالکل طوفان جیسا ماحول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ میں پناہ مانگنا شروع کر دی۔
اللہ سے حفاظت طلب کرنا شروع کر دی، مانگا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 صورتوں سے زیادہ جو ہے بہتر کوئی نہیں، یاد رکھیے۔ فوراً اللہ میں پناہ مانگی اللہ کے رسول نے، اور پناہ مانگنے کے لیے تو پتہ چلا آفتوں، زلزلوں، مصیبتوں کے اندر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، یہ ہمیں ان تمام سے محفوظ کرتا ہے۔ گویا دنیاوی آفتیں جو آسمان کے ذریعے آ سکتی، زمین سے آ سکتی، ہواؤں کے ذریعے آ سکتی ہے، قرآن اس سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ چوتھا فائدہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا رزق میں فراوانی اور برکت ہو؟ میرے اور آپ کے رزق بڑھے، جو کماتا ہوں اس میں برکت آئے۔ تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَآكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ آیت اہل کتاب یہودیوں کے لیے آئی تھی، اللہ نے یہودیوں کو خطاب کر کہا اگر یہ یہودی توریت پر قائم رہتے، توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل پر عمل کرتے، اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم ان کو کھلاتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، ان کو رزق دیتے آسمانوں سے اور زمین سے، اگر یہ ایمان لاتے تو، اور توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم انہیں کھلاتے، یا کلو سیدھا لفظ ہے کھانے کا، ہم انہیں کھلاتے، روزی دیتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، آسمان اور زمین سے ان کو روزیاں دیتے، اگر یہ اس کتاب کو تھام لیتے۔ اگر یہودیوں کو اس کتاب تھامنے کا یہ فائدہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی آیت ہے، اگر ہم بھی اس کتاب کو تھامیں تو اللہ آسمان اور زمین سے ہمیں روزیاں کھلائیں گے۔ یاد رکھیے وہ کیسے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جس نے اس کے فائدے اٹھائے، جس نے اس کو دیکھا ہے وہی جانتا ہے کیسے اللہ کھلاتا ہے ایسی روزیاں۔ اسی طرح جو ہے کوئی شخص اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کی فضیلت جو 5ویں دنیا کا فائدہ وہ یہ ہے، سیاسی عروج اور غلبہ انسان کو ملتا ہے۔ جس قوم نے اس کتاب کو تھاما، اس کے مطابق ان کی زندگی رہی، ان کو اللہ رب العزت نے سیاسی عروج اور غلبہ دیا، وہ ہمیشہ غالب رہے دنیا پہ، اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو حکومتیں کی، جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اسی کے ذریعے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے اور بعض کو ذلیل۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو اس پر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کو اللہ دنیا میں عروج دیں گا، جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور خوار کریں گا۔ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح دنیا کا چھٹا فائدہ یاد رکھیے اس سے کیا ہوگا کہ رات کے شر اور فتن اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ رات کے جو شر ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیاطین عام ہو جاتے ہیں، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں کیسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی حفاظت کے اعتبار سے، اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے، اس کی مغفرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے جس کلام کی 2 آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو، پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کی زندگی کیسی ہوں گی۔ اسی طرح 7واں فائدہ جو دنیا میں اٹھاتے ہیں اس قرآن کا، جو فضیلت ہے، خیر و برکت کا حصول ہے قرآن، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، جو اس کو پڑھتا ہے یہ باعث جو ہے برکت ہے گھروں کے اندر۔ آج ایسے کتنے گھر ہیں جو سورۃ بقرہ پڑھتے ہوں گے، یا کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہوں گا؟ بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ ہو جو کہے کہ ہم پڑھتے ہیں، یا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ مخصوص بس صورتیں پڑھ کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہے ہمیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح 8واں اس کا فائدہ یہ ہے مصائب اور دنیا کے رنج اور غم سے حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھیے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کریں گا، اللہ رب العزت کو ہر طرح کی مصائب اور غم سے محفوظ رکھیں گا۔ ہر قسم کی دنیا کی مصیبتوں سے اور غم سے ایسے انسان کو اللہ دور رکھتا ہے جو سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتوں کو 3 بار پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرے، اللہ اس کو جو ہے مصائب دنیا کے غم اور رنج سے جو دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے قرآن تلاوت اور سماعت کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی دعا کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس قرآن کو میرے جو ہے دل کا جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بنا دے اور دل کا سرور بنا دے،
اور میرے رنج اور غم دور کر دیں، جو ایسی درخواست کرتا ہے، جو قرآن پڑھ کر عمل کرتا ہے درخواست کرتا ہے، اللہ جو ہے قرآن کو اس کی آنکھوں کا نور بنا دیتے ہیں، دل کا سرور بنا دیتے ہیں، اس کا دل خوش کر دیتے ہیں، اور اس کو دنیاوی غم اور رنج اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ آئیے اب دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا؟ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں، لیکن فرائض میں نہیں ہیں۔ فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو کوئی غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، تو جب تک کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ پڑھیں گا تو ہدایت کی طرف آئیں گا، یا سنیں گا تو آئیں گے، تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب ہے، یہ کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے۔ حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا با ایمان ہے، سمجھا نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے جس سے کو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تو اجر ملے گا قرآن پڑھنے سے۔ لیکن اگر آداب کی حد تک ہم لے جاتے سنت ہے کیا، تو قرآن کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، قرآن کو قبل رخ منہ کر کے پڑھا جائے۔ ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا، قرآن، نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبل رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، تو لہٰذا قبل رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے۔ بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کر دوں تو قبل رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف ہونا ہے، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں عبادتوں میں ہر کام کے اندر ٹھیک فضیلت ہے، اس کو آپ باوضو ہو کر پڑھے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے، یہ وضاحت کر دوں۔ دوسرا قبل رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبل رخ نہ بھی ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے اللہ کی، کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں۔ لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں بہت ساری، جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے، تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھنا بید بھی نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بید بھی نہیں، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم، مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ ہمیشہ، ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا، آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گا کیا آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں، سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈھانکا، یہ سنت ہوگی، تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے سنت، ٹھیک ہے یہ کی۔ لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے ہیں، بالکل کوئی معنی، ٹرین میں بیٹھے ہیں تو، کلاس میں بیٹھے ہیں تو، کالج میں بیٹھے ہیں تو، دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور جوتوں میں پڑھائی، جوتوں میں نماز پڑھائی، ویسے تو قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، پڑھ سکتے، قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں پر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں، قعودا بیٹھ کے کرتے ہیں، ہاں وجنوبا اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے پتہ چلا قرآن اللہ کا افضل ذکر ہے، تو کھڑے رہ کر بھی پڑھتے، اس کو بیٹھ کر بھی پڑھتے، حالت مجبوری لیٹ کر بھی پڑھانا ہوتا ہے، بیمار انسان ہے لیٹا ہے قرآن رکھا ہوا پڑھ، بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارا پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3 4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم لیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ادب و ادبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے ران پر، میری مانجی پر رکھتے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہی، تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے ہیں ماں عائشہ کے ران پر، مانجی پر سر، اور ماں عائشہ حائضہ حیض کی حالت پر، تو مسئلہ پتا چلا کوئی حائضہ عورت اس کا شوہر بیٹا وغیرہ پڑھ لے تو بالکل سن سکتی ہے، اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں وہاں سے نکل کے۔ سیکنڈ، ایک آدمی لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر پڑھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، اٹھ کر بستر سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت، اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز، تو بغیر وضو کے آپ تلاوت کی، پھر آ کے وضو کیا، پھر تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کے بعد فجر کی اذان ہوتی، فجر کی 2 سنت پڑھ کے آپ مسجد میں فجر کی نماز، یہ معمول تھا، تو پتا چلا بغیر وضو کے پڑھا، لیٹ کرنے کا، اچھا بیٹھے پیر پھیلا ہوا ہے تو پیر چپکا ہوا ہے، یہ سب مسئلہ ہے، لیکن ہوتا یہ کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں لوگوں کو جو قرآن کے ادب سکھایا جاتا ہے اچھا ادب کو، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے سب غلط، تو ویسا نہیں، ویسا نہیں،
اور وہ لوگ اللہ کے کلام کا بڑا ذکر کرتے اور قرآن سے آپ دیکھیں تھا آپ نے کہا عرب میں ہم گئے تو عرب کو دیکھتے ہیں ان کی جو انسیت ہے بہت مختلف ہماری ان سے. اللہ کے کلام سے جو ان کا معاملہ ہے وہ اس طرح سے کہ میں نے وہاں دیکھا ہوں کہ سیکورٹی گارڈ ہے, پولیس سیکورٹی گارڈ جو اندر آتے چیک کرتا ہے, اگر لوگ آ رہے ہیں تو کھڑا ہے چیکنگ کرے گا, جیسے ہی لوگ قرآن بازو اس کی مشین پہ رکھا ہوا ہے کوئی بھی شروع ہوگا کھڑے کھڑے کیونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا اسے کہاں نہیں کر تو ایسا کھلا ہے پڑھتے رہیں گے. آپ کوئی آ گیا رکا ہے تو چیک کیا پھر کھڑا ہو گیا قرآن کو. ان کا شغف قرآن سے لگا کہ قرآن کو آپ زندگی کا ایک معمول بنا لیں گے, گائیڈ بک بنا لیں گے, زندگی کے ہر پہلو پہ لگتی ہے آپ کو اپنے ساتھ. اب حافظ نہیں تو ہر پہلو پہ لگیں گے نا پڑھنا ہے تو تب آپ خود سمجھیں گے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کریں گے قرآن تبھی تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے. صحابہ وغیرہ کا معاملہ یہ تھا وہ ایسی قوم تھی جن لوگوں کو حافظہ بہت تیز ہوا کرتا اور اس زمانے میں حال بھی یہ تھا کہ عربوں کو اپنے امی ہونے پر ناز تھا. عرب اپنے کو امی کہتے تھے. مانا امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ نہ خواندہ پڑھا لکھا نہیں, فخر سے بولتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوم میں تھا فخر سے میں پڑھا لکھا نہیں, تم سب میں جاہل ہو نا, لکھنا نہیں آتا میرے کو بیٹا, پاگل ہے تو فخر کی بات کیا ہے, اس میں پڑھا لکھا نہیں. لیکن ان کے لیے پڑھنا نہیں لکھنا نہیں آتا بولنا فخر کی بات کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ بولنا چاہ رہے تھے تم لوگ پڑھتے لکھتے ہو ہم ہر چیز کو یاد کرتے ہیں. اس لیے نہ پڑھنا لکھنا فخر تھا. تو لہٰذا جس کو ہر چیز یاد ہوتی ہے ان کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, صحیح بات. لیکن ہم لوگوں کے حافظ اتنے تیز نہیں تھے, اسی لیے حدیث بھی یاد رکھتے تھے. بولتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں نا جو مذاق اڑاتے ہیں نوز باللہ حدیث ہوگا, ہم نے ان سے سنا 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 انہوں نے فرمایا ایسا تھا, چلو تم بولو. بولتے میرے کو تو یاد. ہاں پھر حدیث مانتے کہ بخاری میں لکھی انہوں نے ان سے سنا انہوں نے سنا انہوں نے سنا, تم کو تو یاد نہیں ہو. ارے تو بیوقوف آدمی تو وہ نہیں جس کی بات اتنے غور سے سنے, وہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں وہاں. اور پاگل میں وہ جو سننے والا صحابی ہوں ویسے حافظ والا, تو تو وہ نہیں ہے بولنا تیرا مقام اور تیری اوقات وہ نہیں ہے میری بھی نہیں ہے. تو لہٰذا سے فالتو سوالات نہیں کرنا والا. ٹھیک, ہاں اگلی بار آ کے بول میں ریکارڈ کرتا بولنا تیری بات, پھر تیرے کو سناتا وہی جو تم نے بولا. صحابہ کے حالات ویسے تھے, ریکارڈر جیسے تھے. ہر بات جو نبی کے ذہن سے زبان سے نکل رہی, اور ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ جب بات کریں کیسا سنتے آپ, ایک ایک جملہ یاد رکھتے. صحابہ ویسے اپنے نبی کی ہر بات نکلنے والی پکڑ لیتے. ایک تو مقام, دوسرا ان کا حافظ, تیسرا کچھ تو خاص تھے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا دعا دیجیے آپ جو بولے میں کبھی نہ ہوں. تو آپ نے کہا تو چاہتا ابو ہریرہ, ان کو بہت شغف تھا حدیث یاد کرنے. تو آپ نے اپنی چادر نکالے کا اس کو اپنے سینے سے لگا دی, انہوں نے لگا دی, چادر واپس دے دکھا. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھولا ہی نہیں, اتنا یاد ہوگا. سمجھ رہا. تو بہرحال ان کا شغف ہے اللہ کے کلام, اور شغف کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اٹھتے بیٹھتے گاڑیاں چلا رہے تو برابر چالو ہے سن رہے. اب ہمارے پاس بہت سے لوگ یہ کیا طریقہ گاڑی میں بیٹھے تھا, یہ کیا طریقہ پیر پھیلا کے بیٹھا, یہ کیا طریقہ پیر ادھر کر کے بیٹھا, یہ کیا طریقہ لیٹ کے بیٹھا, استغفر اللہ دیکھو کیسا لیٹا, اس کو تو دل ہو رہا مار ڈالوں وہ تو. ہاں بزرگ میں نے دیکھا تھا کھڑے اور سب کو بلا کے اپنے وہاں جو حج ٹریننگ میں سکھایا نا اپنے کو بہت صحیح سکھایا. عربوں کا سوال رہتا اپنے جیسا نہیں لیٹ کے پڑھنا, کتنی بے حرمتی ہے. بے حرمتی نہیں کر رہا ہے, ہاں اس کے آداب ہے, لیکن آداب کے خلاف جانا کوئی گناہ نہیں, یا وہ ایسا کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہٰذا آپ دیکھیں گے جیل میں رکھیں گا وقتاً پڑھیں گا, مشینوں پہ رکھا ہے پڑھ رہا ہے, ہاتھ لا کے پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی چیز سے پڑھ رہا ہے, کبھی کسی کو بول رہا ہے پڑھ کے سنا یار میں ادھر کھڑا ہوا نہیں ادھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا, تو کوئی اس کو سنا دے رہا ہے. لیٹے لیٹے پڑھ رہا ہے, کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے, بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے, جہاں اس کو موقع ملا. گاڑی میں پڑھ رہا ہے, جوتے جوتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے, ٹوپی ہے ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے, ٹوپی رومال نہیں ہے کھلے سر سے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے سر پہ برے بال نکال دیا ویسے پڑھا ٹکلا ہو پڑھ رہا ہے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے, شیطان نے نہیں پڑھنے کے 100 بہانے لا کے دے دی. ایک صاحب مجھے بولنے لگے ہمارے گھر میں ابھی قرآن نہیں پڑھ رہے بہت دن سے, تو برکت کم ہوئی تو نہیں پڑھ, بولا شاید بھول جا رہے. نہیں بولے جانماز دھلی بھی نہیں, جانماز دھوئیں گے تو پڑیں گے نا قرآن. جانماز دھونے کیا ٹائم لگتا, نہیں پرابلم وہ نہیں ہے. بولے جانماز دھونے گڈھا کرنا پڑتا, بولے اس کا پانی تھوڑی نالی میں ڈال سکتے, تو اس لیے دھل رہی نہیں. بولے ابھی گڈھا کریں گے کہ جانماز کو بچا پانی اس میں ڈالنا پڑتا نا جیسے نماز پڑھتے ہیں. تو انڈیا پاکستان میں 100 بہانے نہیں پڑھنے کے قرآن اور نماز. ٹھیک, وہ لوگوں نے 100 بہانے بنا لیے اپنے لیے پڑھنے. ٹھیک, ہاں لیکن اگر اس کی مصحف قرآن کی آپ کے پاس, جہاں تک حافظے کا معاملہ کسی بھی حالت میں پڑھو, مصحف کا اپنا ایک احترام, اس کا ایک مقام, اس کے لیے کوشش کرے انسان کہ اس کو کہیں بھی پھینکنا, کہیں بھی رکھ دینا, کہیں بھی چھوڑ دینا, یقیناً یہ احترام کے ساتھ مصحف فزیکل فارم میں جب کاپی آ جائے, اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے مصحف نہیں تھی تب, تو آپ لیٹ کر پانا, لیکن آپ کے مصحف تو لیٹ کے, لیکن احترام یہ نہیں کہ آپ مصحف پڑھ رہے تو یہاں چھوڑ دیے وہ گر جا رہی, کوئی اس طرح چل جا رہا, یا مصحف کو زمین پر رکھ کے آپ چلے گئے, کوئی آ جا رہا, کسی کا پیر لگنے کا ڈر ہے. یہ آج کل ایک نیا تماشا بھی میں نے دیکھا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر, بلی کو چلا رہے قرآن کے اطراف, بولے قرآن پہ پیر نہیں رکھتی آس پاس چلتی. ارے بیوقوف گدھا, بلی سے تم کیا قرآن کا موزہ لگا رہے, تم پڑھو اس پر عمل کرو. وہ ہے اس میں آپ کو پتا کتنا رسک ہے. ایک بلی کو کیا کرتے, کتاب رکھتے بلی اوپر سے جاتی, قرآن رکھے تو بازو جا رہی. لیکن آپ سوچو قرآن کیا اس کے لیے ہے کیا بلی کے اطراف میں رکھے اور بلی گھوم رہی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے بلی احترام کر رہی, لیکن تم بیوقوف سوچو, میں سمجھتا بلی تم کو بدوائیں دے رہی ہے, کیا کھیل کھیل رہا ہے میرے ساتھ, قرآن کیوں رکھا میرے پیروں کے پاس. ہاں میں نے دیکھا ہے بلی قرآن رکھا, دیکھو بولے قرآن کے آس پاس سے جا رہی ہے معجزہ. یہ کون سا معجزہ ہے یار قرآن کا, یہ کون سا معجزہ ہے کہ بلی اس پہ سے نہیں جاتی.
ٹھیک ہے وہ جانور ہے, وہ سمجھتا اللہ کا کلام, لیکن یہ تو وہ سوچ رہا ہوں اپنے دماغ میں, یہ کیا پاگل چالے کر رہا ہے ابن آدم میرے ساتھ, یہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ تو بالکل میں کہوں گا صحیح نہیں ہے. اس مذہب کا ایز اے بک فارم احترام ہے, تو لہٰذا اس کی ڈگنیٹی اس کو آپ رکھیے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کریں گے, بٹ جب تک وہ ہاتھ میں اور اوپر ہے پھر لیٹ کے پڑھو یا بیٹھ کے انشاءاللہ مسئلہ نہیں, لیکن جب رکھیں گے, جب بند کریں گے تو عام کتاب جیسا پھینک دے رہے ہیں یا رکھ دے رہے ہیں یا نیچے رکھ دے رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو جا رہے ہیں, کیونکہ نیچے بیٹھے تھے آپ, بالکل نہ کیجیے, جیسے کسی کا پیر پڑ سکتا ہے, کسی کا دھکا لگ سکتا ہے, اور یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا. تو بہرحال لیکن اس پہ بھی اس کے بعد بھی میں کہوں گا قرآن مجید کے فضائل بول کر ہے کہ محمد اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے, اس میں اس کے پڑھنے کے مکمل آداب ہے, آپ ضرور اس کو پڑھیں, انشاءاللہ اس میں تفصیلات ہوں. بلکہ قرآن مجید شفا ہے, اور یہ روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے. یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیے. جہاں اس کی فضیلت ہے کہ کتاب ہدایت ہے, وہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے فائدے بھی دیتی ہے, دنیا کی روحانی شفا بھی ملتی ہے, جسمانی شفا بھی ملتی ہے. گویا جو نفسیاتی امراض ہے اس کا علاج بھی اس میں ہے, اور جسمانی امراض کا علاج بھی اس قرآن میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور. اے لوگو, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک زبردست نصیحت آ چکی ہے, من ربکم شفاء لما فی صدور, اور اس کی خصوصیت یہ دلوں کے بیماریوں کو دور کرتی ہے. دلوں میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں انسان؟ دلوں کی بیماریوں سے مراد ہے کینہ, بغض, حسد, تکبر, دکھاوا, جھوٹ, جو برائیاں ہوتی ہے, جو نفس کے شر ہوتے ہیں. اس کتاب کے اندر ان شر کا علاج ہے. کہا اس میں شفا ہے ان چیزوں کے لیے تمہارے دلوں میں ہوتی بیماریاں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے, یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اور اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو انسانوں کے لیے شفا ہے. یہ جسمانی شفا ہے, یاد رکھیے, شفا ہے ورحمہ, اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اور فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن یہ کتاب ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے. جو اپنی نفس سے ظلم کرے تو یہ کتاب تو خسارہ ہے, لیکن مومنوں کے لیے تو شفا ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے اللہ رب العزت کی یہ کتاب, یاد رکھیے. تو اس کتاب میں جسمانی شفا بھی ہے, روحانی شفا بھی ہے. اسی طرح سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل هو للذی آمنوا ھدی وشفاء, کہہ دیجیے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جس پہ تم ایمان لاؤ, اس میں ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے. کہہ دو مومنوں سے اس کتاب کے بارے میں کہ اس میں شفا اور ہدایت ہے. تو اس قرآن میں شفا ہے اور اس قرآن میں ہدایت ہے, یاد رکھیے. اسی طرح اس میں کیا کیا چیزوں کی شفا آئی ہے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سب سے اول یہ دلوں کے امراض کا علاج ہے, یاد رکھیے. ہر قسم کی بغض, کینہ, نفاق, کفر, شرک, جو باتیں دل میں برائی کی آتی ایمان سے ہٹ کر, سب کا علاج قرآن میں ہے. اور نہ صرف بلکہ جسمانی سکون اور اطمینان بھی دل کو ملتا ہے. دل کی بیماریوں میں جو ہے انسانوں کو شفا ملتی ہے قرآن سے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی انسانوں اور مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے اور ہر قسم کی بیماری سے جو ہے بچ جاتا ہے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں یوں دہرایا اور کہا قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے, سکون دیتا ہے. اور آج بے سکونی اور بے اطمینانی ہی انسانوں کی کئی بیماریوں کی وجہ ہے نہیں ہے. تقریباً قوم میں جو بیماریاں انسانوں کو جسمانی ہوتی ہے اس کی وجہ صرف بے اطمینانی اور بے سکونی ہے. اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے, یہ سکون دیتا ہے, دلوں کو سکون اطمینان دیتا ہے, ذہن سکون اطمینان میں ہوتا ہے. بلکہ مومنوں پر جب قرآن پڑھتے ہیں تو سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے, یاد رکھیے. اسی طرح دوسرا فائدہ قرآن سے جسمانی شفا. دوسرا فائدہ دیکھیے اس کی فضیلت میں یہ تمام چیزیں کہ زہریلے جانوروں کے کاٹے کا علاج ہے قرآن. کیا فضیلت اس کتاب کی آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر آپ بیمار ہو جاتے یا کوئی جانور یا کوئی زہریلا کیڑا آپ کو کاٹ لیتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے اپنی نفس پر. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ایک بچھو نے آپ کو یہ ڈنک مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی بچھو پر, یہ عجیب مخلوق ہے, نہ یہ عام لوگوں کو چھوڑتے ہیں نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں. اور آپ نے ایک چپل لے کر اس کو مار دیا. اور اس کے بعد اس کانٹے کے اوپر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک ملا اور اس کے بعد سورہ کافرون, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کی اور نمک ملا اور اپنے پیر پہ پانی ڈالتے رہے جب تک کہ اس کا زہر کا اثر ختم نہ ہو گیا. تو پتہ چلا اس میں جسمانی شفا بھی ہے کہ اگر کوئی جانور یا کیڑا انسان کو کاٹ لے, جہاں ہم دوا کریں, دوا کے ساتھ سورۃ الفاتحہ, سورہ کافرون, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجئے. دیکھیے اس سے بھی جو اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, سکون ہوتا ہے, انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے.
یہ اس کی فضیلت ہے، یاد رکھیے اس کتاب کی۔ اسی طرح جنون اور مرگی کے مرض کا قرآن علاج ہے، یاد رکھیے۔ جس کو مرگی ہوتی ہے، ایپیلیپسی بولتے ہیں، یا جنون جس کو ہوتا ہے، پاگل پن سوار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے یہ تیسری فضیلت ہے۔ ابو داؤد کی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر انسان اپنے نفس پہ دم کرے۔ جس کو جنون ہے، جس کو مرگی ہے، وہ شخص 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اور شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے نفس پر دم کرے۔ دم سمجھتے ہیں نا، ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوڑا تھوک اڑے اور انسان پھر اس کو ملے اپنے آنکھ پر یا ان اعضاء پر جس پہ تکلیف ہے۔ تو اندازہ لگائیے کیا فائدے اس قرآن کے، کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں۔ اسی طرح چوتھا فائدہ جو جسمانی بیماری کے اعتبار سے وہ یہ کہ تمام بیماریوں کا علاج جو ہے قرآن میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص پڑھ لے اور پڑھ کر اللہ سے کچھ طلب کرے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے جو اس نے طلب کیا ہے۔ اب بہت سی مرتبہ ایک سوال میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی میں ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا؟ جس وقت ہم نے یہ سوچا اس وقت اب ہم کو فائدہ نہیں دے گا یہ کلام۔ یہی تو خصوصیت اس کلام کی، اس پر ایمان ہو تب یہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک انسان دواخانے جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مجھے بتائیے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہوں گے جو سادے لوگ ہیں۔ آج تک کسی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا لکھ کر دی ہو اور کبھی آپ نے پوچھا ہو کیا یہ دوا اسی مرض کی اور چیک کیا ہو کراس ویریفیکیشن؟ ایسا کوئی ایک شخص کی میں نے چیک کیا تھا ایک بار کہ میرے کو دوا دیے تھے، جا کر پورا کنٹینٹ چیک کیا، دیکھا، جانچا، تب کھایا؟ بتائیے کوئی ایک واقعہ ایسا کہ آپ نے آج تک کیا ہو؟ بتائیے مجھے کوئی ہے ایسا مجمع میں؟ میں نے آج تک کئی بار پوچھا، کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ ایمان چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ، تب وہ کتاب اثر دکھائیں گی اپنا۔ پھر شک شبے کی بات تو ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر جیسا ڈاکٹر پہ اعتماد کیا کہ نہیں انہوں نے دیا ہوں گا تو سچ ہی دیا ہوں گا، بعد میں ریئیکشن ہوگا، بعد میں کیا کیا ہوگا بعد میں پتہ چلا، تب تو اعتماد کیا ہے نا، کیا نہیں کیا۔ تو ویسے اللہ کی کتاب چاہتی ہے کہ لوگ ایسا ہی اعتماد کرے، جب ایمان لائے ہو اس پر تو یقین کرو پھر اس میں یہ چیز ہے، شک کرو گے تو پھر علاج نہیں ہو سکتا، پھر معاملہ ہاتھ سے گیا۔ یا پھر چلو اب سب کر لیا تو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں، پھر یہ اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے۔ اس کو وہ ایمان چاہیے، وہ عقیدہ چاہیے، پھر دیکھیے اس کا اثر کیسا ہوتا ہے اس کتاب کا۔ اسی طرح 5ویں چیز جو اس کا جسمانی فائدہ ہے، جو انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، یہ موت کی تکلیف کو بھی دور کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت قریب تھا، آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، پڑھنا مشکل تھا، آپ نے مجھے حکم کیا کہ میں معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کروں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں دم کرتی، اپنے ہاتھ پر پھونک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر ہاتھ پھیرتی۔ تو موت کی تکلیف بھی اس سے دور ہوتی، یاد رکھیے۔ ہر بیماری کا یاد رکھیے علاج ہے۔ اسی طرح نظر بد سے بھی جو ہے قرآن پڑھنے سے انسان بچ جاتا ہے، یہ اس کا چھٹا فائدہ ہے کہ نظر بد کا علاج ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں کے ذریعے شیاطین سے اور جو ہے جنوں سے اور نظر بد سے دعائیں جو اپنے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے معوذتین نازل کر دی، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کر دی، تو رسول اللہ نے پھر وہ تمام دعائیں چھوڑ دی اور آپ یہ 2 دعائیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا یہ نظر بد کا علاج ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ شیطان سے حفاظت کا علاج ہے، گویا انسان اس کو پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سب سے بہتر دعا معوذتین ہے۔ جب اللہ میں پناہ مانگو تو سب سے بہترین دعا جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، چاہے موذی جو ہے زہریلے جانوروں سے ہو، درندوں سے ہو، بیماریوں سے ہو، تکلیف سے ہو، کہا کسی چیز سے اگر پناہ مانگنا ہے اللہ سے تو سب سے بہترین دعا سورہ فلق اور سورہ ناس سے، یاد رکھیے معوذتین ہے۔ تو اندازہ لگائیے جس کتاب کی ابتدائی 1 سورت اور آخری کی 2 سورت کے اتنے فضائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بیچ کا تو پورا باقی ہے، ابھی صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو میں سورہ فاتحہ اور معوذتین کی باتیں کر رہا ہوں جب سے آپ کے سامنے۔ تو یہ اگر اس کی فضیلت ہے تو اندازہ لگائی جب یہ کھلیں گا اور جب شروع ہوں گا سورہ بقرہ سے آگے تو کیا کیا فضیلت ہے، کیا کیا فائدے جو ہو سکتا ہے ہم کبھی جانے اور کبھی نہ بھی جانے کیا ہوتے ہوں گے، سب کچھ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا۔ آج اس کی دوری کا نتیجہ ذہنی مریض، جسمانی مریض، پریشانیاں اور ہمہ اقسام کے جو ہے جو مصیبتوں میں ملوث ہیں، اس لیے کہ اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس پہ وہ ایمان نہیں رکھا جیسا اس کا حق ہے۔ آئیے اسی طرح اس کا 7واں دنیاوی فائدہ جو طب کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے ہوتا ہے، شیطانی وساوس کا بھی یہ علاج ہے۔ شیطانی وسوسے انسان کو آتے ہیں، یہ اس کا علاج ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کو ایسے وساوس آئے، شیطان جس کو بہکائے، آیت الکرسی تلاوت کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، معوذتین پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرو، اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ نے فرمایا اور کہا
کہ مومن پناہ مانگتے ہیں شیطانوں سے، اور وہ آیت یوں ہے، اللہ فرماتا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان شیطانوں سے، اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میرے قریب بھی آئے کبھی۔ تو دیکھیے اگر کوئی انسان یہ پڑھے تو وہ جنوں سے، شیاطین سے حفاظت اس کی جو ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا دنیاوی جو فائدہ ہوتا ہے 8واں، وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص پہ جادو ہو جائے تو اس کے مخصوص آیتیں جو قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور دیگر صحابہ سے ثابت ہے، اگر ہم پڑھیں تو اس سے یہ بھی علاج ہوتا ہے۔ تو پہلا فائدہ دیکھیے قرآن کا، اس کی فضیلت، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ دوسری فضیلت، یہ کتاب شفا بھی ہے، جو ہے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ آئیے تیسرا اس کا فائدہ دیکھیے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے۔